اور اخلاق کا جو مرکز ہے نا، ایمان کا جو مرکز، جو بنیاد ہے، جیسے ہمارے ہاں تالاب ہوتا ہے، پانی کا مرکز ہے، پھر اس تالاب سے پورے شہر میں پانی سپلائی ہوتا ہے، تو اخلاق کا مرکز جو ہے وہ اخلاق اور ایمان کا مرکز وہ دل ہے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الایمان خفی الایمان سر، ایمان پوشیدہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنا، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر ایمان لے آنا، یہ ساری باتیں کس میں ہیں؟ دل کے اندر ہیں، ہمارے دل کے اندر۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آقا نے ایک لشکر کو بھیجا جہاد کے لیے، تو ایک آدمی کافروں کی طرف سے جو ہے نا بڑا بہادر تھا، اس نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ اب حضرت اسامہ اس کے پیچھے لگے، تلوار ایسے وار کرنے لگے، اب اس نے دیکھا بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اب میں گرفت میں پوری طرح آ گیا ہوں۔ اس کافر نے دیکھا اب مسلمان مجاہد کی گرفت میں پوری طرح آ گیا ہوں، اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں، فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ خود سوچیں، ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم بھی یہی کہتے بھی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، بھائی اگر اسلام کی اس کو حقانیت سمجھ آتی تو پہلے نہ کلمہ پڑھ لیتا۔ تو بہرحال حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دی۔ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تو اس آدمی کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح جو ہے نا اس نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا، اور جب میری گرفت میں آ گیا اب اس نے دیکھا بچنے کا راستہ نہیں، کلمہ پڑھنے لگا۔ آقا نے فرمایا تو نے قتل کر دیا؟ میں عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، وہ تو جان بچانے کے لیے کہ کلمہ پڑھ لو میری جان چھوٹ جائے، تو یہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، دل سے تو نہیں پڑھا، دل سے پڑھتا تو پہلے نہ پڑھ لیتا۔ آقا نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ بھی اندر سے نہیں پڑھ رہا، باہر سے پڑھ رہا ہے؟ ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے، کیا دل چیر کے دیکھا تھا تم نے؟ پھر کہا اے اللہ جو اسامہ نے کیا میں اس سے بری ہوں، میرا حکم نہیں تھا کہ جو کلمہ پڑھنے والے کو تم قتل کر دو۔ بہرحال آئندہ کے لیے آقا نے فرمایا آئندہ خیال کرنا کوئی آدمی جب بھی کلمہ پڑھ لے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دل کے اندر کیا کچھ ہے ہماری نظر نہیں جاتی، جس ذات کی نظر جاتی ہے دل کے اوپر وہ جانے، اس کا معاملہ جانے۔ تو ایمان کا مرکز بھی دل ہے، اخلاق کا مرکز بھی دل ہے، اچھے اخلاق، رحم دلی اور عاجز ہونا، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، رحم دل ہونا، کہتے ہیں نا جی رحم دل ہے، یہ اخلاق اچھے، نرم دل ہونا یہ اخلاق کی بات ہے، یہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ انبیاء کی محنت کا میدان بھی دل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے یار یہ خوبصورت شکل والا ہے اس سے زیادہ محنت کرو، یہ بیچارہ کالا ہے اس پہ محنت نہ کرو، نانا۔ انسان کا دل آئینہ شیشے کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، چاہے شکل جیسی بھی ہو۔ تو انبیاء کا جو محنت کا میدان ہوتا ہے نا، انسانوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ بھی دل کے اوپر کرتے ہیں۔ اور جب گناہ کی نحوست آتی ہے تو بھی دل کے اوپر سب سے پہلے نحوست پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے، گناہ کا اثر سیاہ نقطہ دل کے اوپر لگتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، نقطہ صاف ہو جاتا ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گناہ کے اوپر گناہ کرتا رہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، دل کالا ہوتا 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 بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جن کے دل کالے ہو چکے ہوں گے نا گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، یہ سیاہی، دل والی سیاہی، کالک کل قیامت کے دن ان کے چہروں پہ آ جائے گی، یہ سیاہی ان کے چہروں پہ آ جائے گی۔ کافروں کے چہرے انتہائی سیاہ اور تاریک کالے ہوں گے، اور نیکی جو ہے نیکی نورانیت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان کالا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کل قیامت کے دن ہوگا وجوہ یومئذ مسفرہ، ان کے چہرے روشن ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایمان والی روشنی کل قیامت کے دن چہروں پہ آ جائے گی، پہچانا جائے گا یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے۔
اور دنیا کی جو آگ ہے نا، دنیا کی آگ ابھی دل تک نہیں پہنچتی، انسان پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے نا، دل بعد میں جلتا ہے، پہلے سارے اعضاء جل جاتے ہیں، بعد میں دل جلتا ہے۔ دنیا کی آگ دل کے اوپر آخر میں اثر کرتی ہے، لیکن آخرت میں جو جہنم میں جو جہنمی جائیں گے نا، سب سے پہلے جہنم کی آگ التی تطلع علی الافئدہ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلے دل کو جلانا شروع کرے گی، کیونکہ گناہ وہاں ہوتا ہے، دل میں سب سے پہلے گناہ کا اثر دل میں ہوتا ہے، کفر اور شرک کا اثر بھی دل میں ہوتا ہے، تو وہاں سے جو مرکز ہے نا ان برے اخلاق کا، تو اس کو سب سے پہلے آگ جلانا شروع کرے گی، بعد میں باقی جسم جلے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ ان صلح صلح الجسد کلہ وان فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے، جسم گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے اعضاء صحیح کام کرتے ہیں، اگر وہ خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے تو سارے اعضاء غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ آقا نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ انسان کا دل ہے۔ آپ خود سوچے، جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آخرت کا ڈر ہے، تو وہی آدمی نماز پڑھے گا، وہی آدمی نماز پڑھے گا نا، وہی آدمی جو ہے نا کسی کو دیکھ کر جو ہے رحم کھائے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے دل کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے تو اس کے سارے اعمال بھی پھر اچھے ہوں گے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا جو ہے نا بولنا، اس کا چلنا نیکی کی طرف ہوگا۔ اگر دل صحیح ہو گیا تو سارے اعضاء پھر صحیح کام کرتے۔ اور اللہ معاف فرمایا اگر دل کے اندر شرک ہے، دل کے اندر تکبر ہے، اکڑ ہے، تو پھر وہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھے گا، پھر اس کا دیکھنا، اس کا سننا، سمجھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی زندگی ساری خراب ہوگی، گناہوں والی ہوگی۔